ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ خلیفہ ہیں اور متفق علیہ خلیفہ ہیں، خلیفہ تو بلا فصل ہیں کہ جو حضور کے متصل بعد بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے 27 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائی ہیں اور حضور نے تصدیق کر دی، ہاتھ حضرت عبداللہ کے کندھے پر بھی رکھا، ہاتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے کندھے پر بھی رکھا اور کہا لے چلو، میں صدیق کی امامت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے صدیق میرے مصلی پہ نماز کیسے پڑھا رہا ہے۔ اور حضرت عباس آپ بھی دیکھیے، میرے خاندان میں آپ بڑے ہیں، میرے داماد حیدر کرار آپ بھی دیکھیے، میں نے آپ کے کندھوں پر تصدیق کر کے یہ ثابت امت کو کر دیا ہے کہ میں نے آپ کا امام صدیق اکبر کو مقرر کر دیا ہے۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ وقت ہیں جنہوں نے ایک مثالی حکمرانی کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ صدیق اتنی ہی اجرت لے گا خلافت میں جتنی کہ مزدور کی ہوتی ہے۔ اگر مزدوری سے اس کا گھر نہیں چلتا تو صدیق کا بھی اگر نہیں چلتا تو مزدور کی مزدوری صدیق بڑھائے گا۔ آخری وقت آیا، اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو بلایا، بیٹی بتاؤ آقا رحمت عالم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کے کفن کے کتنے کپڑے تھے؟ فرمایا جی 3 کپڑے تھے۔ فرمایا 2 کپڑے میرے تن کے اوپر ہیں، ان کو دھو لینا، میری پگڑی کو اتار کے تیسرے کپڑے پہ استعمال کر لینا۔ امی عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی ابا جان آپ کے لیے ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ جس نے دین کی نصرت اور مدد کی، جس نے کئی دکانیں تجارت کی حضور کے نام پہ لٹا دیں، اللہ نے صلہ بھی اتنا بڑا عطا کیا، کبھی غار میں حضور کے ساتھ تھے، اب بازار میں روضہ اقدس میں حضور کے ساتھ ہیں۔ ادھر دائیں پہلو میں حضور نے ابو بکر کو سلایا ہوا ہے، بائیں پہلو میں حضرت فاروق کو سلایا ہوا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی حضور نے فرمایا کہ اسی طرح میں اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پر ہوگا، بایاں ہاتھ فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ اور آج بھی دیکھ لو اللہ کے محبوب نے اپنے یاروں کو اپنی بغلوں میں سلایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اتنے بھی ہم کمزور نہیں کہ آپ کو نیا کفن نہ دے سکیں۔ فرمایا کہ صدیق یہ مثال قائم کر کے جانا چاہتا ہے کہ پرانا کفن مردوں کے لیے نئے کفنوں کی ضرورت نہیں، پرانا ہی کفن دی دیجئے، شان تو وہی ہے نا جو مجھے اللہ نے عرشوں پر عطا کر دی ہے، کسی مستحق کو نیا کپڑا لے کر دے دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال پاک ہے وہ آپ کی رحلت ہے، اور یہ بھی کہا علماء سے پوچھ لینا کہ میرا جسد خاکی کفنا دفنا کے حضور کے دروازے پر رکھ دینا اور کہنا کہ تیرا یار تیرے پاس ہونا چاہتا ہے، اگر روزے سے اجازت مل جائے تو مجھے سلا دینا ورنہ جنت البقیع میں سلا دینا۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کا جسد خاکی جب حضرت عمر فاروق نے جنازہ پڑھا کر حضور کے روضے کے پاس رکھ دیا، فرمایا کہ یار آیا ہے، اجازت چاہتا ہے، تیرے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، تو اندر سے حضور نے فرمایا کہ میں تو اس یار کے لیے 2 سالوں سے انتظار میں ہوں، یار کو یار سے ملا دیجئے۔ آپ کا وصال پاک اتوار کے دن 22 جمادی ثانی، یہ چاند کی 22 تاریخ بنتی ہے۔ ہم محسن پاکستان کو جس طرح یاد رکھتے ہیں، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی علیہ جس نے ہم پر احسان کیا کہ محنت کے بعد بسیار کوششوں کے بعد ہمیں یہ ملک پاکستان دیا، یہ ارض مقدس دیا، یہ خطہ پاک عطا کیا، ہم جس طرح ہم ان کے احسان کو ممنون ہیں اور کیا جب تک زندہ ہیں حیات ہیں ان کا احسان اس پاکستان کی قوم پر رہے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح یہ فکر عطا کیا، اس ارض پاک کا فکر عطا کیا، ان کا احسان بھی اس قوم پر رہے گا۔ جس طرح ہم ان کے ایام کو یاد رکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو یاد ہیں، اسی طرح محسنین اسلام کے
احسان کو بھی یاد رکھتے ہوئے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں قرآن عطا کیا، جس کے صدقے سے ہمیں نماز ملی، جس کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، جن کی وجہ سے ہم مسلمان بنے، جنہوں نے ارض مقدس سے نکل کر مکہ و مدینہ سے ہجرت کر کے افریقہ کے جنگلوں تک محمد کے پرچم کو لہرا دیا۔ پاکستان میں کئی صحابہ سوئے ہوئے ہیں، پاکستان تک حضور کے دین کو پہنچا دیا، یہ ان کے قدموں کی ہی برکت ہے۔ آج ہم نمازی ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، آج جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا 22 جمادی الثانی کو وصال ہے، ہمیں وہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔